یا اللہ، میرا بیٹا! مروہ کو اپنا دل زور زور سے دھڑکتا محسوس ہوا جب ماحول اچانک مدھم پڑ گیا۔ ماوین، فہان کہاں ہے؟ فہان! وہ اپنے کمرے میں ہے، میں نے اسے باہر آتے نہیں دیکھا امی۔ ماوین نے اپنے ہاتھ میں موجود کاغذ سے نظر ہٹائے بغیر جواب دیا۔ وہ کچھ دیر سے فرش پر کاغذ کے جہاز بنا رہی تھی اور اسے احساس ہی نہ ہوا کہ اس کا بھائی غائب ہے۔ ماوین زیادہ ہوشیار بچی نہیں تھی، وہ بھی چھوٹی تھی اور اپنے دونوں بھائیوں جیسی حساس نہیں تھی۔ مروہ نے نا امیدی سے زبان کلیک کی اور سوچا کہ اسے خود فہان تلاش کرنا چاہیے۔ اس نے ایک اوور کوٹ اٹھایا اور فوراً گھر سے باہر نکل پڑی۔ شام تقریباً 7 بجے تھے اور رات کا اندھیرا اتر رہا تھا۔ رائل کوٹ 1 میں گھڑی نے 7 بجائے۔ کھانے کا وقت تھا۔ احان نے جب نیچے سے وینڈی کا پکار سنی تو اپنے مطالعے کی کمرے کی چیزیں سمیٹ کر نیچے اتر آیا۔ مسٹر سیام، میں نے کئی بار نشان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی مگر وہ باہر نہیں آیا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ گھبراہٹ سے نوکرانی نے اپنے ہاتھ سینے کے پاس جوڑتے ہوئے پوچھا۔ فکر نہ کرو، میں خود جا کر بلا لاؤں گا، احان نے کہا اور نشان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سارا دن کام کر رہا تھا اور بس کھانا کھانے اور آرام کرنے ہی جا رہا تھا کہ نشان سخت روٹھا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے اور اس کے ماتھے پر گہرا خانہ سے بن چکا تھا جب وہ نرسی کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ نشان، دروازہ کھولو، پاپا آ گئے ہیں، کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ کوئی جواب نہ آیا۔ کمرے میں خاموشی طاری تھی جیسے وہاں کوئی نہیں تھا۔ کہیں وہ سو تو نہیں رہا؟ احان کا فخر غصے میں بدل گیا اور اس نے دروازہ کھول کر ہر کونے میں دیکھا۔ نشان غصے میں کمرے میں اپنے دروازے کو لاک کر لیتا تھا مگر کبھی کسی کو بتائے بغیر پورا کمپاؤنڈ چھوڑ کر نہیں جاتا تھا۔ وہ ایسا بدتمیز بچہ نہیں تھا جو کسی چیز کے لیے چپکے سے بھاگ نکلے۔ وہ فوراً نیچے دوڑ کر بول اٹھا، تمام گارڈز کو بلاؤ، معلوم کرو کیا ہوا ہے۔ جی مسٹر سیال، ونیزا نے پکارا اور اس کے پیچھے پیچھے دوڑ نکلی۔ وہ جانتی تھی کہ اب معاملہ سنگین ہو چکا تھا، رات بھی ہو چکی تھی اور اگر بچہ کمپاؤنڈ میں کہیں بھی نہ ملا تو سب کو بڑی مشکل پیش آ سکتی تھی۔ دریں اثنا فہان پہلے ہی ولا سے باہر تھا۔ جب سب لوگ گھبرا کر اسے ڈھونڈ رہے تھے، اس کا مقصد کبھی بھی چپکے سے گھر چھوڑنا نہیں تھا۔ ماوین کے میسج کے بعد اس نے پلان بدلنے کا سوچا تھا کہ صبح تک انتظار کرے گا مگر نشان نے 20 منٹ پہلے کال کر کے اس کا پورا پروگرام خراب کر دیا۔ کیا امی مجھے چھوڑ دیں گی؟ نشان نے فون پر فہان سے پوچھا۔ فہان نے دل جوئی کرنے کی کوشش کی مگر نشان نے فوراً فون بند کر دیا۔ اس وقت فہان نے خوف محسوس کیا اور فوراً کیب پکڑی۔ وہ ڈرتا تھا کہ نشان کچھ بیوقوفانہ نہ کر دے۔ گھر پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا تو صرف ماوین گھر پر ملی۔ تم واپس آ گئے؟ نشان گیا ہوا ہے اور امی اسے تلاش کر رہی ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماوین گھبرا کر بولی۔ اس نے جلدی سے جو کچھ ہوا تھا فہان کو بتایا اور دونوں کے چہرے پر گھبراہٹ چھا گئی۔ فہان نے گھر کے آس پاس تیز قدموں سے دوڑ لگائی۔ اس نے اپنا منصوبہ بنایا اور سوچا کہ چونکہ اس نے نشان کو اسمارٹ واچ سے کال کیا تھا اس لیے وہ کہیں تلاش کرنے کے قابل ہوگا۔ وہ جلدی سے باہر نکل کھڑا ہوا اور شہر کے اندر نشان کی تلاش میں نکل پڑا۔ جب فہان اپارٹمنٹ سے نکلا تو اس نے ایک مناسب جگہ ڈھونڈ کر بیٹھنے کا فیصلہ کیا لیکن جیسے ہی اسے لگا کہ اب وہ کسی جاننے والے سے نہیں ٹکرائے گا، محلے میں سے ایک کار تیزی سے گزری اور اندر بیٹھی ایک عورت نے اسے دیکھ لیا۔ کیلی، مجھے لگ رہا ہے میں غلط دیکھ رہی ہوں لیکن مجھے ایسے لگا جیسے میں نے تمہاری بھانجی کے سوتیلے بیٹے کو اولڈ ٹاؤن میں دیکھا ہے۔ آسمان پہلے ہی اندھیرا ہو چکا تھا اور کار میں بیٹھی عورت محض سرسری نظر ڈال رہی تھی۔ اگر ٹیبلٹ کی روشنی اچانک فہان کے چہرے پر نہ پڑتی جب اس نے آن کیا تھا تو وہ کبھی بھی اندھیرے میں سیڑھیوں پر اکیلے بیٹھے اس لڑکے کو نہ دیکھ پاتی۔ اولڈ ٹاؤن؟ کیلی نے چونک کر کہا۔ کیلی گھر پر ہی تھی جب اس کی دوست نے فون پر یہ اطلاع دی۔ 2 دن پہلے جب لیزا زروک کی سیال کا کارپوریشن جانے والی تھی تو پورا خاندان ایک پل کو بھی سکون کا سانس نہ لے سکا۔ وہ بڑی تیاری اور خوشگوار موڈ میں گئی تھی مگر جب اسے کمپنی میں داخلے کی اجازت ہی نہ ملی اور وہ مایوس واپس آئی تو سارا دن بگڑ گیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم نے واقعی اسی بچے کو دیکھا ہے؟ کیلی نے فون کس کر پکڑتے ہوئے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے وہ ہی تھا۔
میں واپس جا کر چیک کرتی ہوں، عورت نے کہا اور گاڑی کو یو ٹرن دے کر دوبارہ اسی جگہ کی طرف بڑھائی۔ کیلی نے اپنی بھانجی کی طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ لیزا زروکی سارا دن پاگلوں کی طرح پودے تراشتی رہی تھی۔ کچھ منٹ بعد کیلی کے فون پر ایک تصویر موصول ہوئی۔ تصویر میں ایک لڑکا تھا جو غیر معمولی طور پر مانوس لگ رہا تھا۔ اس کی کمر پر ایک چھوٹا سا بیگ لٹکا ہوا تھا اور وہ سیڑھیوں پر بیٹھ کر اپنا ٹیبلٹ استعمال کر رہا تھا۔ یہ تو واقعی وہی ہے، یہ تو لیزا زروکی کا ستیلا بیٹا ہے۔ کیلی جھٹکے سے صوفے سے اٹھی اور اپنی بھانجی کو بلایا۔ بس کرو لیزا، چاہے تم دنیا کے تمام پودے ہی کیوں نہ کاٹ دو، کمپنی میں تمہیں داخلہ نہیں ملنے والا، لیکن میرے پاس تمہیں دکھانے کے لیے کچھ ہے، آؤ یہاں۔ لیزا زروکی نے بغیر کچھ کہے اپنی خالہ کی طرف دیکھا۔ پودوں کی دیکھ بھال کرنا کبھی اس کا پسندیدہ مشغلہ نہیں تھا، مگر جب سے وہ کمپنی سے ناکام واپس آئی تھی تب سے بونسائی تراش رہی تھی۔ خود وہ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ اتنی مجبور کیوں ہو گئی ہے۔ جب بھی وہ اس عورت کو یاد کرتی جس نے دوبارہ زندہ ہو کر اس کی زندگی برباد کر دی تھی، اس کا خون کھولنے لگتا۔ اس نے غصے میں کینچی کس کر پکڑی اور ایک اور شاخ زور سے کاٹ دی۔ سامنے تقریباً ننگا بونسائی دیکھ کر اس نے کینچی ایک طرف پھینکی اور بغیر کسی تاثرات کے اپنی خالہ کے پاس آ گئی۔ کیلی نے اس کی طرف فون بڑھایا۔ یہ دیکھو، کیا یہ بچہ آہان سیال کا بیٹا نہیں ہے؟ آہان؟ اس کا نام سنتے ہی لیزا زروکی کا موڈ بہتر ہو گیا۔ وہ تیزی سے بڑھی اور فون جھپٹ لیا۔ یہ کس نے بھیجا؟ اس نے فوراً پوچھا۔ میری ایک دوست نے۔ اس نے کہا کہ اس نے اسے اولڈ ٹاؤن میں دیکھا، لیکن میں حیران ہوں کہ آہان سیال کا بیٹا وہاں کیا کر رہا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیلی نے پوچھا۔ لیزا نے سوچتے ہوئے آنکھیں تنگ کی۔ مجھے نہیں لگتا وہ کبھی ایسی جگہ جائے گا، یہ جگہ گندی ہے۔ بالکل، یہ تو نشان سیال ہے، اس کے مقام کا بچہ کبھی ایسی جگہ نہیں جا سکتا۔ کیوں نہ ہم تھوڑا کھوج لگائیں، ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات سامنے آ جائے۔ کیلی کی باریک بینی نے صاف اشارہ دیا کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس نے تصویر کے ہر پہلو کو غور سے دیکھا اور اس کے دل نے کہا کہ اس کے پیچھے کچھ اور چھپا ہے۔ لیزا زروکی نے بھی ہسپات میں سر ہلایا اور اپنے آدمیوں کو علاقے کی مکمل تفتیش کا حکم دیا۔ اب جب انہوں نے تحقیقات شروع کر دی تھی تو مروہ گیلانی اور بچوں کے لیے پردے میں رہنا ناممکن ہو گیا۔ اگرچہ اولڈ ٹاؤن نیو ٹاؤن کی طرح کیمروں سے بھرا نہیں تھا، پھر بھی بڑی سڑکوں پر نگرانی کیمرے موجود تھے۔ زیادہ وقت نہیں لگا کہ لیزا اور کیلی کو سب کچھ معلوم ہو گیا۔ مروہ گیلانی، وہ اولڈ ٹاؤن میں رہتی ہے۔ لیزا زروکی نے فون کی سکرین پر موجود فوٹیج دیکھ کر چیخا۔ اس کا چہرہ نفرت اور غصے سے ٹیڑھا ہو گیا، جیسے اس عورت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ کیلی بھی حیران رہ گئی جب اس نے فوٹیج دیکھی، مگر وہ دونوں یہ نہ جان سکی کہ فوٹیج میں نظر آنے والا لڑکا نشان نہیں بلکہ فہان تھا۔ کیونکہ دونوں بھائی ایک جیسے دکھتے تھے تو اس نے واقعی نشان کو اپنے ساتھ رکھ لیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ سب کیا ہو رہا ہے، دیکھو تو نشان اس کے ساتھ ہر وقت چپکا رہتا ہے۔ لیزا زروکی نے غصے سے کہا۔ اس کی انگلی کانپ رہی تھی۔ 2 دن پہلے کمپنی میں جو رسوائی ہوئی تھی اس نے اسے پہلے ہی پاگل بنا دیا تھا، اور اب یہ فوٹیج دیکھ کر وہ مکمل طور پر آپے سے باہر ہو گئی۔ کمبخت عورت، میں اسے مار ڈالوں گی، قسم کھا کر کہتی ہوں میں اسے ختم کر دوں گی۔ وہ چیخی اور باہر کی طرف بھاگی۔ کیلی نے فوراً اسے روک کر کھینچ لیا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ خود جا کر اسے مارو گی؟ کسی اور کو یہ کام کرنے دو، اس بار وہ اتنی خوش نصیب نہیں ہوگی کہ بچ نکلے۔ کیلی کی سیاہ آنکھوں میں شیطانیت کی جھلک چمکی جب اس نے فہان کی تصویر پر نظریں گاڑ دی۔ فرنٹیئر کے رائل کوڈ 1 میں آہان سیال تقریباً پاگل ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ نشان بیگ لیے دروازے پر سکون سے کھڑا ہے۔ بچہ دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر خاموشی سے اپنے والد کو دیکھ رہا تھا۔ آہان تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ اس کی غصے بھری نظریں بچے پر جمی ہوئی تھی اور قدم دوڑے بدل گئے۔ قریب پہنچ کر اس نے کپ کپاتے ہاتھ اٹھائے تاکہ بچے کو سبق سکھا سکے۔ آہان کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا جب اس کی فکری نگاہیں اس لڑکے پر جم گئی جسے وہ پچھلے 1 گھنٹے سے تلاش کر رہا تھا۔ نشان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی اور اس کی ناک سرخ ہو چکی تھی۔ آہان کا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے آیا اور اس کے دل میں ندامت کی ایک چبھن ابھری۔ وہ جانتا تھا کہ اسے بلا وجہ نشان پر غصہ نہیں اتارنا چاہیے۔ اگر اس نے ضبط کھو کر سختی نہ کی ہوتی تو بچہ کبھی گھر سے بھاگتا نہیں۔ آپ کہاں گئے تھے؟
ریحان نشان کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھ گیا اور اپنی آواز نرم کرنے کی کوشش کی، مگر یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا نرم لہجہ سنتے ہی ضدی بچہ پھٹ پھٹ کر رونے لگے گا۔ نشان دوڑ کر اس کی باہوں میں آ گیا اور اپنا چہرہ آہان کے سینے میں چھپا لیا۔ ڈیڈی، جو کچھ بھی مروہ کے گھر پر ہوا تھا، نشان مزید برداشت نہ کر سکا۔ تیز آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے اور ریحان کی قمیص کو بھگو دیا۔ نشان کو یوں محسوس ہوا جیسے ماں اور بہن بھائی سب نے اسے چھوڑ دیا ہے اور اب دنیا میں اس کے پاس صرف ایک سہارا باقی ہے، اس کا باپ۔ آہان نے آہستگی سے روتے ہوئے بچے کو اپنی باہوں میں سمیٹا۔ اس کے لیے یہ لمحہ اجنبی اور مشکل تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ ایسے موقع پر کیا کرے۔ کیا ہوا نشان؟ ڈیڈی یہی ہیں، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ آہان کی آواز سخت اور الجھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں لاتعداد بزنس میٹنگز اٹینڈ کی تھی، لیکن اتنی گھبراہٹ اور بے بسی پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال پھوندا۔ اس کے چہرے پر سختی اتر آئی۔ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ میرے بچے کے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے تو میں پورا ایون پوٹ الٹ کر رکھ دوں گا۔ مگر نشان نے کچھ نہ کہا، وہ بس دل بھر کر روتا رہا۔ جب اس کے آنسو تھمے تو اس نے اوپر دیکھا اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا، ڈیڈی، کیا میں آج رات آپ کے کمرے میں سو سکتا ہوں؟ آہان کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے نشان کی آنکھوں میں جھانکا اور اسے بازوں میں اٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک لہرائی۔ نشان ہمیشہ سے ایک تنہائی پسند بچہ تھا۔ اگرچہ وہ اپنے والد کے قریب تھا، مگر اس نے کبھی یہ خواہش ظاہر نہیں کی تھی کہ وہ ان کے کمرے میں سوئے۔ نشان بڑا ہو چکا تھا، اس کی انا اسے ایسے کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ یہ تبھی ممکن تھا اگر اس کے دل پر کوئی شدید چوٹ لگی ہو۔ آہان کو یقین ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ بہت بڑا ہوا ہے۔ نشان کو اپنے کمرے میں لے جانے کے بعد آہان نے سیال کارپوریشن کے تمام باڈی گارڈز کو متحرک کر دیا۔ اسے حکم دیا کہ پتہ چلایا جائے کہ آخر آج نشان کے ساتھ کیا ہوا جب وہ لاپتہ تھا۔ ادھر مروہ نے ہر جگہ تلاش کیا، لیکن فاہان کہیں نہ ملا۔ وہ پوری رات اس کی تلاش پہ گھومتی رہی مگر کوئی نشان نہ ملا۔ فاہان، کہاں ہو آپ؟ فاہان، میں معافی مانگتی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب آپ کو زبردستی واپس نہیں لے جاؤں گی۔ مروہ کا حوصلہ جواب دیتا جا رہا تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے مگر اس کی کوشش بیکار رہی۔ وہ پرانی قصبے کی سنسان گلیوں میں ٹارچ کی روشنی لیے دیوانہ وار دوڑتی رہی۔ خوف اس کے دل کو کھا رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا ہر دروازے پر جا کر دستک دے اور اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھے۔ گھر پر ماں بہن بھی پریشان بیٹھی تھی۔ ماں اور بھائی کئی گھنٹوں سے باہر تھے اور کوئی خبر نہ تھی۔ آخر کار اس سے مزید برداشت نہ ہوا۔ اس نے فون اٹھایا اور جمیل انکل کو کال کی۔ انکل جمیل، ممی اور فاہان دونوں غائب ہیں، میں کیا کروں؟ فون ملتے ہی بچی کی آواز گونج گئی۔ جمیل اور شہنیلا سو رہے تھے جب کال آئی۔ سرد رات تھی اور وقت آدھی رات کا۔ عام آدمی تو کب کا بستروں میں ہوتا، مگر جمیل فوراً سیدھا ہو بیٹھا۔ ماوین، کیا یہ تم ہو؟ چھوٹی سی بچی ہچکیوں کے ساتھ بولی۔ جی، میں ماوین ہوں، پلیز آ جائیے، ممی اور فاہان رات بھر سے غائب ہیں اور میں اکیلی ہوں۔ یہ سن کر جمیل گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ماوین کو تسلی دی اور کہا کہ وہ ابھی آ رہا ہے، لیکن شہنیلا نے اسے روک لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ باہر کڑاکے کی سردی ہے، واپس آؤ، یہ کام مجھ پر چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر وہ خود تیار ہو گئی، موٹا کوٹ پہنا اور کال ملا دی۔ چند ہی منٹوں میں اس کے جاننے والے لوگ جمع ہو گئے اور سب مل کر پرانے قصبے کی طرف روانہ ہو گئے۔ 20 منٹ بعد جب شہنیلا اور اس کے ساتھی دروازے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مروہ دروازے پر جا کر لوگوں سے پوچھ رہی ہے، ہیلو، براہ کرم دروازہ کھولیے، میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی ہوں، کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ اس کی آواز ساری رات چلانے سے بھاری ہو گئی تھی اور سرد ہوا نے اس کے آنسو خشک کر دیے تھے، مگر مایوس ماں اب بھی اندھیری گلیوں میں اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی۔ کیا یہ پاگل ہو گئی ہے؟ شہنیلا نے سر جھٹکتے ہوئے قریب آ کر مروہ کو روکا۔ کیا کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے ابھی وقت کیا ہوا ہے؟ مروہ نے آہستہ سے گردن گھمائی۔ اس کا چہرہ سرد ہوا سے سرخ اور سوجا ہوا تھا۔ آنٹی شہنیلا، فاہان لاپتہ ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی آنٹی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے اس کی آخری امید ہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شہنیلا نے کبھی مروہ کو اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر اپنی بھتیجی کو اپنے بازو میں تھام گئی۔ مجھے سنو مروہ، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، میں پکا کہہ رہی ہوں کہ ہم فاہان کو ضرور ڈھونڈ لیں گے۔
مروا نے سر ہلا کر خود کو سنبھالا۔ اس کی خالہ کے الفاظ طوفان میں امید کی کرن کی طرح گونج رہے تھے۔ شہریلا کی موجودگی مروا کے لیے بس اتنی روشنی تھی کہ اس نے محسوس کیا کہ شاید وہ واقعی مدد کر سکے گی۔ شہریلا ہی وہ واحد وجہ تھی کہ گیلانی خاندان دیوالیہ ہونے کے بعد بھی قائم رہ سکا۔ وہی تھی جو سارا خاندانی گن سنبھالتی آئی تھی۔ مروا کو یقین تھا کہ ان کی خالہ اس بار بھی کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیں گی۔ ساری رات تفتیش کے بعد شہریلا اور ان کے ساتھیوں نے پتہ چلایا کہ کسی نے فہان کو اغوا کر لیا ہے۔ ہاں، میں نے واقعی اس بچے کو دیکھا تھا، وہ اپنا ٹیبلٹ استعمال کر رہا تھا۔ جب ایک بلیک وین آئی، ایک آدمی نیچے اترا، اس کا منہ ڈھانپا اور اسے کار میں گھسیٹ کر لے گیا۔ ایک اجنبی نے جو دیکھا تھا اسی طرح بیان کیا، کپڑوں اور بستے تک کا درست حال بتا دیا۔ مروا کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ فہان اغوا ہو چکا ہے، اس کی دنیا سنسان ہو گئی۔ کوئی بھی ماں اپنی اولاد کے اغوا ہونے کا درد برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے بچوں کو عزیز رکھتی ہے اور اپنی جان تک دے کر ان کی حفاظت کرتی ہے۔ مروا سورج نکلنے تک شہریلا کے کار میں پڑی رہی۔ آخر کار جب پہلی کرن اس کے چہرے پر پڑی تو وہ آنکھیں کھول بیٹھی۔ گلے میں خشک گدرا پن تھا اور وہ بھوک و پیاس محسوس کر رہی تھی۔ امید ہے کہ آپ تازہ دم محسوس کر رہی ہوں۔ ہمیں آج پولیس رپورٹ درج کرانی ہوگی اور ان سے کہیں کہ تفتیش کریں، شہریلا نے کہا جب مروا ہوش میں ہے۔ پولیس؟ مروا ابھی سنبھلی بھی نہ تھی۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ اسے یاد کرنے میں وقت لگا۔ جب وہ سنبھلی تو فوراً اٹھ کر بھاگی۔ نہیں، ہم پولیس کے پاس نہیں جائیں گے۔ وہ اغوا کرنے والے فوراً خبر پکڑ لے گا اور اگر میں رپورٹ کروں گی، میں خود فہان ڈھونڈوں گی۔ وہ دروازہ کھول کر بھاگ پڑی، بے ترتیب مگر بے قرار۔ مروا گیلانی، رک جاؤ، کہاں جا رہی ہو؟ شہریلا نے دوڑ کر پکڑنے کی کوشش کی مگر چند منٹ کی دوڑ کے بعد وہ مایوس ہو کر واپس اپنی کار کی طرف لوٹ گئی اور پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ مروا کسی سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ احان تک یہ خبر پہنچے، مگر شہریلا کے پاس اور چوائس نہیں تھی۔ اگر یہ ایک انسانی اسمگلنگ کا معاملہ ہے تو پولیس کو شامل کرنا ضروری تھا۔ بچے کی تصویر سوشلی طور پر اپلوڈ کروا دی جائے گی اور کمیونٹی سے مدد مانگی جائے گی۔ جس کسی کے بھی علم میں یا بات آئے گی وہ فوراً مروا کے بچوں کو پہچان لے گا۔ دوسری طرف احان کو صبح ہی اغوا کرنے والوں کی طرف سے کال آ چکی تھی۔ جب وہ اٹھا تو فون بج رہا تھا۔ صبح بخیر مسٹر سیال، کیا آپ نے کل رات آرام کیا یا پھر آپ اپنے لاپتہ بچے کی فکر میں جاگ رہے تھے؟ کیا آپ اسے یاد کر رہے ہیں؟ کال کرنے والی مشین ہوئی آواز میں تھی مگر حد سے زیادہ گستاخی جھلک رہی تھی۔ احان نے ایک غیظ بھری آواز نکالی۔ بچے کی نیند میں سوتے ہوئے اسے سنا اور فوراً کال بند کر دی۔ یہ پاگل بن ہے، وہ بولا اور غسل کر کے نیچے آیا۔ نیچے گیٹ کے پاس وہ باڈی گارڈ کھڑا تھا جو پچھلی رات بھیجا گیا تھا۔ مسٹر سیال، ہم نے معلوم کر لیا کہ نشان کل اوور ٹاؤن گیا تھا۔ اوور ٹاؤن؟ احان کی بھویں چڑھ گئی۔ وہ وہاں کیوں گیا؟ باڈی گارڈ نے گھبرا کر دیکھا۔ وہ جواب دینے سے کترایا۔ ہمیں پتہ نہیں مگر ہم نے اسے کسی کرائے کے فلیٹ میں جاتے ہوئے دیکھا اور وہ فلیٹ مسز گیلانی کی ملکیت ہے۔ کون؟ مروا؟ گھر کے اندر فضا یکدم سرد ہو گئی۔ نشان کا مروا کے مقام کی طرف جانا، وہ اس کے ساتھ اتنا مائل کیسے ہو گیا؟ کیا مروا نے اس پر کوئی اثر ڈالا ہے؟ احان یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ نشان بغیر بتائے بھاگ کر کہاں چلا گیا؟ کوئی نہیں جانتا۔ ابھی کال کرو۔ مالک کو کہو کہ وہ صورت کو ایون پورٹ سے نکال دے، میں اسے دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا، احان نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ باڈی گارڈ چونکا ہو کر رہ گیا۔ ہاں، یہ وہی شخص تھا جس نے پہلے اسے یہاں واپس لانے میں مدد کی تھی اور اب اچانک وہ اسے کہہ رہا تھا کہ اسے ایون پورٹ سے نکال دیں۔ باڈی گارڈ دنگ رہ گیا اور کوئی جواب دینے سے قاصر تھا۔ جب احان نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ مروا کو ایون پورٹ سے نکلوانا چاہتا ہے تو باڈی گارڈ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اس کی بات مان لے۔ باڈی گارڈ کے ساتھ معاملات طے پانے کے بعد احان دوبارہ اوپر گیا اور کام کے لیے تیار ہوا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے نکلنے ہی والا تھا اس کو فون پھر بج اٹھا۔ اس نے آہ بھری اور فون اٹھایا۔ کیا بات ہے؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ مسٹر سیال، آپ اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں کرتے ہیں نا؟ اگر آپ نے فون بند کیا تو میں آپ کے بیٹے کو مار دوں گا۔ اس اجنبی مگر بے باک آواز نے احان کو ششدر کر دیا۔ وہ اس آواز سے واقف تھا
مگر غصے میں بھی فوراً قابو پایا۔ آہان نے آنکھیں گھمائی اور اس بات پر بری طرح غصہ آیا۔ اچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ پیسے؟ اگر تم مجھے لوٹنے آئے ہو تو خود کو خواب میں دیکھو، میرے پاس کھیلنے کا وقت نہیں۔ اس نے جلد بازی میں کہا۔ دن شروع ہی کٹھن رہا۔ تم یقین نہیں کرتے کہ میں نے تمہارا بیٹا پکڑ لیا ہے مسٹر سیال۔ اچھا تو میں تمہیں اس کی تصویر بھیج دوں گا، اگر واقعی آئیے تیار ہو جائیے، 1 ارب لے کر آنا۔ اغوا کار نے انتظار کیے بغیر کال کاٹ دیا۔ آہان نے فون دیکھا تو اس پر ایک تصویر آ چکی تھی۔ اس نے تصویر کو زوم کیا۔ وہ یقینی طور پر ایک بچے کی تصویر تھی جو ایک چھوٹی کرسی پر بیلٹوں سے باندھا ہوا تھا۔ بچے نے نارنجی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، چہرہ صاف، غماز قوال، آنکھوں پر کالا کپڑا بندھا ہوا تھا، مگر ناک اور منہ دکھ رہے تھے۔ آہان نے آنکھیں تنگ کی اور حیرت ہوئی۔ اس تصویر میں جو بچہ تھا وہ بہت حد تک نشان کی جیسا دکھائی دیتا تھا، مگر نشان تو اس کے کمرے میں ہی سو رہا تھا۔ آہان چونکہ ابھی سنبھلا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے کمرے سے باہر آیا۔ اچانک محسوس کیا کہ نشان سیڑھیوں کے پاس کھڑا ہے۔ ابھی ابھی بستر چھوڑ کر حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ فرحان نے تصویر فون سے ڈیلیٹ کر دی۔ ہاتھ بڑھا کر بچے کی طرف دوڑا۔ تم جاگ گئے ہو؟ کیوں نہیں کپڑے بدلتے؟ فرحان نے کہا، مگر نشان نے ایک قدم پیچھے ہٹ لیا۔ اس کے چہرے پر سفیدی تھی اور وہ کپ کپا رہا تھا۔ کیا آپ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے والد محترم؟ مجھے لگا کہ کسی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ نشان نے آنکھوں میں گھبراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ آہان نے اس کو دفتراً یہ کہہ کر ڈال دیا کہ دفتر کی کال تھی، مگر بچے کا لب و لہجہ قائل نہیں ہوا۔ وہ کھڑا تڑپ رہا تھا، اس کے جسم میں کپ کپی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ تمہارے بیٹے کو اغوا کیا گیا ہے نا؟ اس نے پھر دلاسا مانگا۔ آہان نے ہلکا سے سر ہلایا اور کہا، یہ ہوگا مذاق، مگر نشان بے چین تھا۔ اس کے اندر کا خوف ایک قدم آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ دھڑکتے قدموں سے زور سے دروازے کی طرف دوڑا۔ آہان بھی دوڑا اور آخر کار اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نشان، واپس آؤ، تم کیا کر رہے ہو؟ آہان غصے میں چلایا۔ آخر کار اس نے بچے کی کالر پکڑی اور زور سے واپس کھینچا۔ چھوڑ دو، مجھے ڈاکٹر مہل کے پاس جانا ہے، مجھے جانے دو، نشان نے کراہتے ہوئے کہا۔ وہ کانپ رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ کچھ غلط ہے۔ اس نے فوٹیج دیکھی تھی اور کال جو آہان نے سنی تھی کوئی غلطی ہوئی تھی، شاید فہان کو اغوا کیا گیا ہو۔ وہ بہتا ہوا آنسو روک نہ پایا۔ آہان نے پہلی بار بے بسی محسوس کی۔ کیوں ایسا ہے؟ یہ بچہ اپنی ماں کے لیے بے حد فکر مند تھا۔ مروہ کی طرف اس کا لگاؤ، یہ رشتہ کسی جادو کی طرح تھا جسے آہان نے سمجھنے سے قاصر رہنے کی کوشش کی، مگر اب محسوس کر رہا تھا کہ اسے رخ بدل دینا چاہیے۔ بالآخر آہان نے ہمت ہاری اور بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا، لیکن تم پہلے کپڑے بدل لو، تم تو پاجامہ پہنے ہو۔ نشان فوراً اوپر دوڑا اور کپڑے بدلنے چلا گیا، جبکہ آہان نے کرتے ہوئے سر ہلایا۔ چلو، اس بار یہی آخری موقع ہوگا۔ وہ اندر جاتا ہوا سوچ رہا تھا کہ یہ سب کب ختم ہوگا۔ نشان نے صرف 10 منٹ میں تیاری مکمل کر لی اور وہ دونوں اولڈ ٹاؤن کی طرف روانہ ہوئے۔ آہان نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ مروہ کہاں رہتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ وہ اپنے ماموں کے ساتھ رہتی ہے۔ آخر یہی تو اس نے بتایا تھا، لیکن آج اسے پتہ چلا کہ مروہ نے اس سے جھوٹ بولا تھا اور اس نے الگ رہائش ڈھونڈ لی تھی۔ یہ بات آہان کے موڈ کے لیے اچھی نہ تھی۔ یوں وہ گاڑی چلاتے ہوئے نشان کو اولڈ ٹاؤن لے گیا بغیر کچھ کہے۔ یہ محلہ نہایت غلیظ اور خستہ حال تھا۔ اس نے ارد گرد نظر ڈالی اور نفرت سے ناک سکوڑ لی۔ اس کے برابر بیٹھا نشان بالکل مختلف کیفیت میں تھا۔ جیسے جیسے گاڑی مروہ کے مکان کے قریب پہنچی، نشان نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ وہ اپنی ماں کو تلاش کر رہا تھا۔ آہان کو بیٹے کے چہرے سے صاف اندازہ ہو گیا کہ وہ اس سے ملنے کے لیے بےتاب ہے۔ ننھا سا بچہ اپنی ماں کی جھلک پانے کے لیے بار بار گردن گھما رہا تھا۔ آہان نے بیٹے کی اس امید بھری حالت کو ایک کونے سے دیکھا اور ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ افسوس، یہ اس کا نشان کو دیکھنے کا آخری موقع تھا۔ گاڑی ایک اپارٹمنٹ کے سامنے جا رکی، مگر آہان کو پارکنگ نہ ملی۔ سامنے ایک بڑی بھیڑ جمع تھی۔ بھیڑ کے بیچ میں ایک چھوٹی سی لڑکی ایک اجنبی کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ اجنبی اسے دلاسا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماوین! نشان نے جیسے ہی اسے دیکھا فوراً چیخ کر کہا اور گاڑی سے کود پڑا۔ ماوین نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، پھر جیسے ہی اس نے آواز پہچانی اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ نشان، آپ آ گئے! وہ بھاگ کر اس کے بازوؤں میں سما گئی اور رونے لگی۔ کل رات اس کی زندگی کا سب سے خوفناک وقت تھا۔ نہ مروہ واپس آئی، نہ دونوں بھائی۔ وہ کانپتی ہوئی شدت سے بھائی سے لپٹ گئی۔
نشان نے بہن کی آنکھوں میں خوف پہچانا اور اسے مضبوطی سے سینے سے لگایا۔ آہان نے اس منظر کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر ناپسندیدگی کی شکنیں ابھری۔ یہ وہی لڑکی تھی جو کل اسپتال میں تھی، مروہ کی ناجائز بیٹی۔ کیا ماجرا ہے؟ تم یہاں کیوں ہو؟ تمہاری ماں کہاں ہے؟ آہان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ماوین نے اجنبی آواز سن کر فوراً نشان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی۔ لمحہ بھر کو دونوں باپ بیٹے خاموش ہو گئے۔ پھر نشان نے نرمی سے بہن سے کہا، ماوین کیا ہوا؟ فاہان کہاں ہے؟ ماوین نے گھبرا کر پہلے آہان کی طرف دیکھا، پھر بھائی کو، اور پھر آہستہ سے کہا، کل رات فاہان گھر آیا تھا۔ جب اس نے سنا کہ آپ نہیں ہیں تو وہ آپ کو ڈھونڈنے نکل گیا، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ پھر ماما بھی اسے ڈھونڈنے نکلی اور اب وہ بھی لاپتہ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ نشان کے ہاتھ جھٹکے سے گر گئے۔ وہ سکتے میں کھڑا رہا۔ آہان نے یہ سنا تو فوراً پوچھا، کون لاپتہ ہوا ہے؟ فاہان، برے لوگ اسے لے گئے ہیں، ماوین نے روتے روتے کہا۔ فاہان کون ہے؟ آہان نے جلدی سے پوچھا۔ میرا بھائی، کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ ماوین نے آنسو صاف کرتے ہوئے معصوم نگاہوں سے التجا کی۔ وہ جانتی تھی یہ ان کے والد ہیں، مگر ماما کی اجازت کے بغیر وہ انہیں ابو نہیں کہہ سکتی تھی۔ آہان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہاری ماں کے اور بھی بچے ہیں؟ ماوین خاموش رہی۔ ہاں، ماما کے 2 اور بچے ہیں، نشان اور فاہان، ہم سب ان کے ہیں۔ نشان نے باپ کی حالت دیکھ کر فوراً التجا کی، ڈیڈی پلیز فاہان کو بچا لیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ آہان نے سرد لہجے میں کہا، میں کیوں بچاؤں؟ وہ میرا کیا لگتا ہے؟ وہ سختی سے بڑبڑایا۔ یہ عورت تو ہر بار مجھے حیران کر دیتی ہے۔ ایک ناجائز بیٹی کافی نہ تھی کہ ایک اور بیٹا بھی ہے۔ میں اس گندی عورت کے ساتھ کوئی رشتہ جوڑنا نہیں چاہتا۔ اسی لمحے اس کو فون بجا۔ آہان سیال، کیا واقعی تم چاہتی ہو کہ تمہارا بیٹا مر جائے؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں وہی دیتا ہوں جو تم چاہتے ہو۔ فون کی دوسری طرف شور اٹھا۔ پھر ایک زوردار فائر کی آواز گونجی۔ اس کے فوراً بعد ایک عورت کی دل دوز چیخ کانوں میں پڑی، نہیں! آہان کا دماغ سن ہو گیا اور عورت کی چیخ نے اس کے دل کو کاٹ کر رکھ دیا۔ نشان نے یہ سب سنا اور بے قابو ہو کر باپ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ ڈیڈی، مجھے آپ سے نفرت ہے۔ آپ نے ماما کو کیوں نہیں بچایا؟ آپ نے فاہان کو کیوں نہیں بچایا؟ آہان کے جواب کا انتظار کرنے کے بجائے نشان نے ماوین کا ہاتھ پکڑا اور دوڑ لگا دی۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے اور کس سے مدد لینی ہے، مگر یہ بات طے تھی کہ وہ دونوں اپنی ماں کو ڈھونڈنے اور فاہان کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ کچھ دیر بعد آہان کو ہوش آیا تو وہ بھاگ کر ان دونوں بچوں کے پاس پہنچا۔ ارے کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ ہمیں جانے دیں، ہم ماما کو بچانے جا رہے ہیں۔ نشان بے قابو غصے میں چلایا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ اس نے زور سے آہان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ پھر نشان کو بھی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے غصے میں آ کر 2 بار ماما کہا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ آہان نے اسے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر پرسکون تھا۔ اس نے صرف چند لمحے بچوں کو دیکھا، پھر انہیں گاڑی میں دھکیل دیا۔ اندر رہو، اس نے حکم دیا اور دروازہ زور سے بند کر کے ڈرائیور سیٹ پر جا بیٹھا۔ لمحوں میں سیاہ مائباخ اولڈ ٹاؤن سے باہر نکل گئی۔ کچھ ہی منٹوں بعد دانی کی کال آئی، سر، ان کا پتہ چل گیا ہے۔ وہ ساحل کے قریب ایک پرانے بحری جہاز میں ہیں۔ ہم نے پہلے ہی ہیلی کاپٹر اور سنائپر بھیج دیے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آہان نے فون کاٹ دیا۔ اس کا چہرہ اب بھی سرد اور بے تاثر تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ معاملہ کتنا سنگین ہے یہ سب کو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ادھر اغوا کار کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی جب اس کا فون بجا۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے آہان کی کال کا بے صبری سے منتظر تھا۔ مسٹر سیال، کیا آپ نے فیصلہ کر لیا؟ بچہ کہاں ہے؟ آہان نے سیدھا سوال کیا اور اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ آپ کو کیسے یقین ہے کہ وہ زندہ ہے؟ اغوا کار نے طنزیہ انداز میں کہا۔ آہان کی ہونٹوں پر سرد مسکراہٹ ابھری۔ مجھے پتا ہے تم اسے نہیں مارو گے کیونکہ تمہیں پیسے چاہیے، اور ویسے بھی میرے بیٹے کو مارنے کی ہمت تمہارے پاس نہیں۔ یہ نقصان تم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ دھمکی سن کر اغوا کار چپ ہو گیا۔ جو کچھ آہان نے کہا تھا وہ سچ تھا۔ ٹھیک ہے، بچہ زندہ ہے، امید ہے کہ پیسے تیار ہیں۔ تمہاری مانگی ہوئی 1 ارب کی رقم میرے پاس ہے، مگر پہلے تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ بچہ واقعی زندہ ہے۔ آہان کا لہجہ پرسکون مگر مضبوط تھا۔ اغوا کار نے فون کو ویڈیو کال پر بدل دیا۔ تصویر کچھ دھندلی تھی۔
مگر پھر صاف ہوتے ہی آہان کی آنکھیں سن ہو گئی۔ سامنے ایک بچہ بندھا ہوا تھا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ ایک عورت بھی نظر آئی جس کا چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کانپتے بازوؤں سے بچے کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا تاکہ اسے بچا سکے۔ اسے ہاتھ مت لگاؤ، زخمی عورت چیخی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ وہ ویڈیو پر آ چکے ہیں، اس نے بچے کو مزید زور سے اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ مروہ گیلانی، آہان کی آنکھوں میں انجانے غصے کی چمک لگی۔ ہٹ جاؤ ورنہ دونوں کو مار ڈالوں گا۔ اغوا کار نے غراتے ہوئے لات مار کر مروہ کو زمین پر گرا دیا۔ ماما! فہان چیخ اٹھا۔ مروہ کی پیٹھ فرش سے ٹکرائی تو اس کے جسم سے تازہ خون ابل پڑا۔ آہان کا چہرہ سختی سے جکڑ گیا۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پہ کس گئے اور ناخن چمڑے میں پیوست ہو گئے۔ ماما! فہان گھبرا کر مروہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اغوا کار نے ایک جھٹکے سے فہان کو کھینچا، جیسے عقاب اپنے شکار کو دبوچتا ہے ویسے ہی اسے اپنے قریب کر لیا۔ چپ چاپ آ جا ورنہ تیری ماں مر جائے گی، اس نے دھمکی دی۔ اسے چھوڑ دو۔ مروہ لڑکھڑاتی ہوئی خون میں لت پت اٹھی اور فہان کی طرف لپکی، لیکن اغوا کار نے اس پر ٹھوکر ماری، پھر فہان کو مزید کر کے ویڈیو میں دکھایا۔ آہان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ اچانک بریک دبانے ہی والا تھا۔ یہ کون ہے؟ نشان؟ نہیں، نشان تو گاڑی میں ہے، پھر یہ بچہ کون ہے؟ یہ بالکل نشان جیسا کیوں لگ رہا ہے؟ اس کی پلکیں تیزی سے پھڑکیں، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری اور وہ اس معاملے کو دیکھتے ہوئے سکتے میں آ گیا۔